مرزا جیلمی نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ حرکت کی، اب اس تازہ ویڈیو میں بھی مرزا نے یہی حرکت کی۔ ایک روایت کا سکین ڈسپلے کرایا اور اس سکین کے اندر اس روایت پر جرح کی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن مرزا نے وہ سکین ڈسپلے کراتے وقت جرح والی جو عبارت تھی اس پر وائٹنر پھیر دیا۔ مرزا کے شاگرد خود ہی بتائیں کیا یہ مرزا کی طرف سے خیانت نہیں ہے؟ یہ ہے مرزا کی وہ تازہ ویڈیو جس کے اندر مرزا نے یہ حرکت کی ہے، اور ہم اس ویڈیو کا ٹائم بھی بتا دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 57 منٹ 40 سیکنڈ پر مرزا نے ایک روایت کا سکین ڈسپلے کرایا، اور سکین ڈسپلے کراتے وقت اس روایت پر جو جرح کی ہوئی تھی وہ جرح والی عبارت جو ہے اس پر وائٹنر پھیر دیا۔ اب آپ پہلے مرزا کی گفتگو سن لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس حوالے سے تبصرہ کریں گے۔ یہ وظیفہ صحیح مسلم میں سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، اور شیطان کے اگینسٹ یہ اس کے لیے قلعہ ثابت ہوں گے کلمات۔ اگر صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے شام تک کے لیے، اور شام کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے تو صبح تک کے لیے، یہ ابو داؤد میں الفاظ ہے، ایک دفعہ پڑھنے۔ صحیح مسلم میں 10 دفعہ کا ذکر بھی موجود ہے، مسند احمد اور ترمذی میں 10 دفعہ کا ذکر ہے، اس میں بیدہ الخیر یحیی و یمیت بھی موجود ہے، لیکن اس کے بغیر بھی اگر یہ الفاظ بھی پڑھ لیں تو یہ سفیشنٹ ہے، اور اس میں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب موجود ہے۔ جی ناظرین، یہ سکین ہے جو مرزا نے ڈسپلے کرایا، ترمذی حدیث نمبر 3474۔ اب اس سکین کو ڈسپلے کراتے وقت اسی سکین کے اندر جرح بھی لکھی ہوئی تھی البانی کی طرف سے۔ علامہ البانی کے نزدیک اس روایت کی سند ضعیف ہے، تو وہ جرح اسی سکین میں لکھی ہوئی تھی، لیکن مرزا نے اس پر وائٹنر پھیر دیا۔ اب ہم آپ کو اصل سکین بھی دکھا دیتے ہیں، اور وہ بھی مرزا کی اپنی ویب سائٹ سے۔ مرزا کی ویب سائٹ جو ہے اس پر جو ترمذی اپلوڈ کی ہوئی ہے اردو ترجمے والی 2 جلدوں میں، تو یہ سکین اسی کا ہے۔ یہ ہے اصل سکین جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 3474 عربی عبارت ہے، پھر اس کے بعد ترجمہ ہے، ترجمے کا عنوان دیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد فائدے کا عنوان دیا ہوا ہے۔ یہ سارا سکین ہے، اور عربی عبارت اور اردو ترجمہ ان دونوں کے درمیان میں آپ دیکھیں اس روایت کے متعلق جرح کی ہوئی ہے علامہ البانی کی طرف سے، اور لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس میں شہر بن حوشب راوی ضعیف ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے دونوں سکین اکٹھے ڈسپلے کرا دیتے ہیں۔ اوپر دائیں طرف والا یہ مرزا کا بنایا ہوا سکین ہے، اس میں دیکھیں وہ جرح کاٹی ہوئی ہے، اور اتنی پھرتی سے کام کیا گیا ہے، اتنی چلاکی سے کام کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ درمیان میں کوئی جرح والی عبارت تھی وہ ہٹائی گئی ہے، یا اس پر وائٹنر پھیرا گیا ہے، یا اس کو کاٹا گیا ہے، بالکل اندازہ نہیں ہوتا۔ اور نیچے بائیں طرف یہ اصل سکین ہے جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، اور اس میں واضح طور پر جرح موجود ہے علامہ البانی کی طرف سے۔ جو جرح ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ ایک دفعہ ہم پھر دونوں کو الگ الگ نمایاں کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے اصل سکین جس کے اندر جرح موجود ہے اس روایت پر، اور یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے مرزا کا بنایا ہوا سکین جس میں سے جرح کاٹ دی گئی ہے۔ اب یہ جرح کاٹی گئی ہے، اس کو کاٹنا کہیں گے یا وائٹنر پھیرنا کہیں گے یا کیا کہیں گے، اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر اور مرزا کے شاگردوں پر چھوڑتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جرح بالکل اوپر ہو یا بالکل نیچے ہو جو سکین بناتے وقت سکین میں نہ آ سکی ہو، ایسا نہیں، بالکل درمیان میں تھی، اور اس کو بڑی پھرتی سے اور چلاکی سے کاٹا گیا ہے، اس انداز میں کاٹا گیا ہے کہ دیکھنے والا محسوس نہ کر سکے کہ یہاں درمیان میں کوئی عبارت موجود بھی تھی یا نہیں۔ اب ہماری گزارش یہ ہے کہ مرزا نے یہ عبارت، یہ جرح کیوں کاٹی؟ مرزا کے بعض شاگرد یا مرزا خود یہ بہانہ بنا سکتا ہے کہ جی میں نے تو ترمذی کی روایت پیش کرنی تھی، اور ترمذی کی یہ عبارت نہیں ہے، یہ تو علامہ البانی کی عبارت درمیان میں تھی، اس لیے میں نے اس کو کاٹ دیا، یہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ کی عبارت نہیں تھی۔ اگر مرزا یا اس کا کوئی شاگرد یہ بہانہ بنائے تو اسی ویڈیو کے اندر مرزا نے 1 منٹ پہلے، 1 منٹ بعد اور اس کے بھی بعد، اسی ویڈیو میں کچھ دیر پہلے کچھ دیر بعد، صرف 1 منٹ کا فاصلہ، زیادہ نہیں ہے، تو کئی سارے سکین ترمذی سے پیش کیے ہیں، ترمذی کی دیگر روایات کے سکین پیش کیے ہیں، ان میں علامہ البانی کی عبارتیں دی ہوئی ہیں۔ کیونکہ ان روایات کو علامہ البانی نے حسن یا صحیح کہا ہوا ہے، وہ چونکہ مرزا کی خواہش کے مطابق تھی، اس لیے وہاں نہیں کاٹی وہ عبارتیں۔ تو اگر صرف امام ترمذی کی ہی عبارت پیش کرنی تھی، ڈسپلے کرانی تھی، تو وہاں سے بھی مرزا کاٹ دیتا نا علامہ البانی کی عبارتیں، وہاں نہیں کاٹی، یہاں علامہ البانی کی عبارت کاٹ دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خواہش کے خلاف تھی،
مرزا اس روایت کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس روایت کو حسن لکھا ہے، لیکن علامہ البانی نے اس روایت کو ضعیف لکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خیانت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مرزے کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف رائے بندہ کر لیتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو سکین پیش کر رہا ہے عین اس کے درمیان میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اور اس کو کاٹ دیا جائے، وائٹنر پھیر دیا جائے، دھوکہ بازی کی جائے، دجل کیا جائے، اس کا کیا مطلب؟ اب اسی ویڈیو میں ترمذی کی دیگر روایات کا سکین جو مرزا نے ڈسپلے کرایا اور ڈسپلے کراتے وقت علامہ البانی کی عبارتیں برقرار رکھی، کیونکہ ان کو علامہ البانی نے صحیح حسن کہا تھا تو وہ عبارتیں برقرار رکھی، نہیں کاٹی۔ وہ چند نمونے اسی ویڈیو میں سے آپ دیکھ لیں۔ پڑھیں، جامع ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، یعنی جادو، ٹونا، وبائی امراض، شیاطین، جنات، سب سے۔ جی ناظرین، اسی ویڈیو میں 1 منٹ پہلے مرزا نے ترمذی کی یہ روایت بھی ڈسپلے کرائی، لیکن اس میں علامہ البانی کی عبارت کو برقرار رکھا، اس کو نہیں کاٹا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو حسن لکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بھی اسی ویڈیو میں 1 منٹ کے بعد، یعنی جو عبارت کاٹی تھی ڈسپلے کراتے وقت، اس کے 1 منٹ کے بعد ایک اور روایت ڈسپلے کرائی، اس میں علامہ البانی کی عبارت کو برقرار رکھا، اس کو نہیں کاٹا۔ کیوں؟ کیونکہ علامہ البانی نے اس کو حسن صحیح لکھا ہوا تھا۔ اس لیے مرزا یس کے شاگرد یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ میں نے صرف امام ترمذی کی عبارت پیش کرنی تھی، علامہ البانی کی پیش ہی نہیں کرنی تھی، یہ بہانہ تو چل نہیں سکتا۔ اور دوسرا بہانہ یہ بنا سکتے ہیں، مرزا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک البانی کی یہ تحقیق درست نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو کاٹا ہے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر مرزے کے نزدیک کسی کی عبارت درست نہ ہو، غلط ہو، تو سکین ڈسپلے کراتے ہوئے اس کو کاٹ دیا جائے؟ اس کا جواب بھی بلکہ ہم مرزے کی اپنی ویڈیو سے دے دیتے ہیں۔ یہ معاملہ چلا تھا منافق کی مثال جس روایت میں بیان کی گئی ہے، اس روایت کے حوالے سے اور اس کے ترجمے اور مفہوم کے حوالے سے مسئلہ چلا تھا۔ تو اسلام 360 میں کئی سارے علماء نے پیش کیا، ہم نے بھی پیش کیا کہ اسلام 360 میں ترجمہ وہی کیا گیا ہے جس کو مرزا درست نہیں مانتا، اور مرزا دوسری طرف اسلام 360 کو اللہ کی نعمت بھی کہہ چکے ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مرزا نے یہ کہا کہ اسلام 360 نے تو اسی طرح ہی پیش کرنا تھا جیسے لکھا ہوا تھا، جیسے کتاب والے نے ترجمہ لکھا تھا، تو اسلام 360 کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسی طرح ہی پیش کرتا، کیونکہ وہ تو بے ایمانی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسلام 360 تو باقاعدہ ایک سمجھ لیں ڈکشنری ہے، اس میں سب کی کلیکشن کی گئی ہے، اس میں اگر غلط ترجمہ ہوا ہے تو اسلام 360 کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ اس نے تو ایمانداری کے ساتھ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ساروں کے قرآن کے تراجم جمع کر دیے، احادیث کی کتابوں کو جمع کر دیا، اور نہ وہ اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ البتہ ہمارا کام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا، تو ہم نے کر دیا۔ وہ اپنی مرضی سے ترجمے کو بدل نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے دارالسلام والوں سے لیا ہوا ہے۔ یعنی دارالسلام والوں سے اسلام 360 والا ترجمہ لے تو اس میں اپنی طرف سے بالکل تبدیلی نہیں کر سکتا، جیسے انہوں نے لکھا ہے ویسے ہی اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ تو مرزے کو کیا حق پہنچتا ہے؟ جس کتاب کا سکین مرزا پیش کر رہا ہے اس کتاب میں سے بالکل درمیان میں ایک لکھی ہوئی عبارت کو کاٹنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا یہ بے ایمانی نہیں ہے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا مرزے کو اس کی اجازت ہے؟ مرزے کی اپنی ہی اس بات کی روشنی میں ناظرین خود بتائیں کہ کیا مرزے کے لیے یہ کام کرنا، یہ حرکت کرنا جائز ہے؟ اور یہ حرکت مرزے نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہوئی ہے جو ہمارے علم میں ہے، اور حقیقت میں کتنی دفعہ کی ہوئی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ مرزے کے ہر سکین کو اس پہلو سے تو ہم نے چیک نہیں کیا۔